الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ الہی غنچۂ امید بکشا، گلے از روضۂ جاوید بنما۔ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی۔ مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نغمہ کجا من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم، وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء، کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و ہدیہ سلام پیش کرنے تو بعد، معزز و محترم حاضرین و سامعین، علماء کرام و نعت خوانان شیریں لسان اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم اعظم صاحب نو اجر عطا فرمائے کہ وہ ہر سال اللہ دے دین دی تبلیغ دی ایک علمی نشست دا اہتمام کر دے۔ حصول برکت واسطے اور حصول علم واسطے، جس دے اندر علماء کرام دا بیان ہوندہ ہے، نعت خوانی ہوندی ہے، اور بندہ فقیر بھی حاضری دی سعادت حاصل کردہ ہے۔
آپ سب احباب بھی اکثر تشریف فرما ہوندے ہو، اللہ کریم آپ دا بیٹھنا اور سماعت کرنا قبول فرمائے، اور عزیزم اعظم صاحب نو رب تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے، اور انہاں دے اور انہاں دے بھائیاں دے مقاصد حسنہ پورے فرمائے، اور قرآن و سنت دی روشنی جو تسی بیٹھے ہو تشریف فرما ہو، میری تے اے تجویز ہوندی ہے کہ محافل نو جلدی شروع کر کے تے جلدی اختتام تک پہنچایا کرو، تاکہ لوگ ساری رات جاگ کے اپنے معمولات ڈسٹرب ہو کے اپسیٹ نہ ہوں۔ انہوں دے روزانہ دے ظاہر معمولات ہوندے ہیں، اور ایک دن بندہ جاگے تو معمولات پھر ڈسٹرب ہوندے ہیں۔ تو محافل نو نماز مغرب تو بعد رکھیا جائے تاکہ لوگ جلدی حاضری دے کے اور جلدی واپس جا سکیں۔ تو دیر محافل دا جاری رہنا یہ دی ضرورت نہیں، اور محافل نو مختصر کیتا جائے۔ اصل چیز محفل پاک دے اندر علماء دا بیان ہونا چاہیے، کیونکہ علماء دی گفتگو جڑی ہے اوہی اصل دے اندر مقصد ہے، تاکہ دین دی جو تبلیغ ہے، دین دی جو سمجھ ہے، دین دا جو درس ہے وہ لوگاں دے قلوب و اذہان دے اندر بیٹھ سکے۔ اتنی دیر جاگن دا ایک نقصان اے بھی ہوندہ ہے کہ بندے جڑے اسی تے رات نو جاگنا ساڑھے واسطے کوئی مسئلہ نہیں اور غیر معمولی چیز بھی نہیں، لیکن جڑے لوگ نہیں جاگ دے انہاں واسطے اتنی دیر جاگنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ عزیزان محترم، عنوان ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام۔ میں ایک انگریز دا کال پڑھیا ہے، میں نے اس دا نام نہیں یاد آ رہا، غالباً مائیکل ایچ ہارٹ اس دا نام سی۔ وہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی شخصیت تو اس وجہ تو متاثر ہاں کہ انہاں نے اپنے شاگرد ایڈے کمال دے تیار کیتے جنہاں نے انہاں دے وصال تو بعد انہاں دے پیغام نو اسی طرز دے دنیا دے کونے کونے تک پہنچا دیتا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ اور الحمدللہ خدا دے فضل و کرم دے صدقے نال اسی اہل سنت اس گل تے بجا طور تے فخر کرنے کہ جس جماعت نو اپنے بیگانے حتیٰ کہ فرانس دا ایک حکمران گزریا ہے نپولین بوناپارٹ۔ نپولین بوناپارٹ کہندا ہے کہ اگر اس زمین تے ایک عمر ہور ہوندا تو اس دھرتی تے ایک کوئی مذہب ہونا سی اور وہ اسلام سی۔ خلفائے راشدین انہوں نے اپنی زندگی نو این منہاج نبوی دے مطابق گزار کے نبی پاک دے دین دی پختگی اتنی کر دیتی، اس دی بیس اور بنیاد اتنی پختہ رکھیے کہ صدیاں گزر گئیں لیکن اجے بھی اسلام دی بلڈنگ انہاں ستونہ تے اس سے طرح مضبوطی نال کھڑی ہے، اور اللہ دے فضل و کرم نال اسلام دے اندر دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ جرمن دا ایک سیاستدان ہے جس دی اپنی پارٹی ہے، پارٹی سیاسی دا ایک سربراہ ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے۔ اے اخبار تے نیٹ تے بڑی اس خبر نو اس ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ کلمہ شریف پڑھ چکا کہ میں، حالانکہ وہ سب تو زیادہ
اسلام دا مخالف سی، لیکن بقول اقبال دے پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ایک ہندو چیخ رہا سی، اس دی ویڈیو دیکھی میں کہ اسلام اے مسلمان جڑے ملک چ بھی جاندے نے دے اتے چھا جاندے، وہ پھر انہوں نے دس رہا سی کہ انگریزاں تیار ہو جاؤ تواڈے ملک نہ کھو لینے، اے مسلے بڑے تگڑے نے۔ نال او اپنے ملک دے بندیاں نوں ٹی وی تے پروگرام ہو رہا سی، انڈیا ٹی وی تے، وہ اپنے دس رہا سی کہ جنی تیزی نال انہاں دی آبادی ود رہی ہے انڈیا وچ، وہ کہتا جی ساڈے کول ایک ایک دو دو بچے ہوندے نے، انہاں کول 8 بچے ہوندے نے۔ ہاں جی، یہ باقاعدہ نیٹ تے میں سیو کیتی ویڈیوز کہ ساڈے کول دو دو بچے ہوندے نے، انہاں کول 8 بچے ہوندے نے۔ انہاں دی جو ودن دی اور یہ حقیقت ہے کہ مسلماناں دی جو افزائش نسل ہے ورلڈ ریکارڈ دے مطابق دنیا سب تو زیادہ نوجوان اس وقت مسلمان نے، 18 تو 30 سال دی عمر دے سب تو زیادہ بندے مسلمان نے۔ اور اے مسلمانہ تے نبی پاک سرکار دا اور اللہ دی فضل دی نشانی۔ تو میں اپنے بچیاں بھی آنا وہ تسی جڑے ہیں نا کم بچے خوشحال گھرانا، انہاں دے بالکل آنکھیں لگن دی کوئی لوڑ، اے کوڑے نے۔ اللہ قرآن اس کہہ رہے ہیں کوڑے نے، اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، توجہ ہے کہ نا؟ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ تو اپنے بچے ضائع نہ کری، میں ڈھیر ہو گئے تو روٹی کی تو ڈیسی، روٹی میرے دی میں، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس لئے بندہ ماں دے رحم میں چندہ ہے نا تو اس دی صورت اللہ بناندہ ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تو اللہ فرشتے نے فرماندہ ہے جا ایک تختی اتے لکھ کے نا یہ دا رزق کتنا ہے، یہ دی عمر کتنی ہے، یہ شقی ہے کہ سعید ہے، جنتی ہے کہ دوزخی ہے، انہوں کتنی روٹی رزق ملنا ہے، یہ سارا لکھ کے دے گلے چ لٹکا دے۔ اس لئے فرشتہ ہو دے مقدر ہوتے ہی لکھ چھڑ دے، جے بندہ ماں دے رحم میں چھڑ دے تو اللہ ہو دا چیک لکھ چھڑ دے، تین انہیں ڈھینے نے اینے روپیے تین ملنے نے، اتنے تینوں پیسے ملنے نے۔ بھائیا جے جدو خالق اتھے روٹی دے کے تو اتھے اگلی بھی لیک چھڑ دے تو سانو فکران کیڑی ہیں، یہ سانو انگریز ڈرین ہو دے بھئی زیادہ بچے پیدا کرو گے اتنا کھلاؤ گے کدوں، اونا نہ کو اپنا لے جاؤ ہے کھمڑے آؤ، تو ان کی پتہ ہے اللہ جنہاں پیدا کرتا ہے انہاں دی روٹی پیدا کرنا ہو دی آپ ذمہ داری ہے، ساٹھی یہ ذمہ داری نہیں۔ کوئی دسو بھوکا مردہ بیکھیا ہے، بندہ بافسار ساڑھے علاقے فلانا بندہ بھوکا ساؤں گیا، کوئی بھوکا نہیں سوندہ، کتے بھی بھوکے نہیں سوندے، اللہ دی مخلوق بندے تے بندے نے بے لیا، بھوکا کوئی نہیں سوندہ۔ بلکہ اگر تسی کسی ڈاکٹر کو ٹور جاؤ تو تے زیادہ مریض میں دے ہوں دے، کیوں؟ بالا کھان دے، زیادہ کھان دا پرابلم ہو سکتا ہے، گھٹ کھان دا پرابلم کسے بندے نہیں، جی سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے اے تسی محسوس نہ کرو، مسلمانہ دی آبادی جس طریقے نال ودیے ودن دیو، حضور فرماتے ہیں میں امت تے فخر کرنا ہے کثرت دی وجہ تو یوم قیامت میں اپنی امت دی کثرت تے فخر کرا گا۔ او میں اندر سوئے تسی جڑے مزدور بیٹھے ہو، بھائی ایک پتر ہوئے تو 500 لیا بے، پتر 8 ہون تو 500 لیا ہون تو کنے بڑھے، تو بڑے آدھا فائدہ ہے یہ ایک ہوئے تھے، کملیاں کوئی نہیں ہے، اس گلتے پرابلم ہونے دی ضرورت، جنہیں رب چاندہ ہے وہ دی منشاء ہے، اے جی فلانا ہاں ایک چیز دی اجازت ہے، اگر ماں دی صحت اجازت نہ دے وے، ماں دی صحت اجازت نہ دے وے تو پھر او عورت
بچہ اڈاپٹ نہ کرے، حاملہ نہ ہوئے، اگر صحت اجازت دے تو عورت نو بچے پیدا کر دیا رہنا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی فرماتے ہیں جڑی عورت ماں بن دیئے تے زچگی دے دوران جڑی اس نو تکلیف ہوندی ہے، او دے بدلے چلا انہوں حج دا ثواب عطا کر دے۔ کوئی سمجھ آئی دے کوئی نہ گل؟ اس عورت نو حج دا ثواب ملدا ہے، اور جڑی عورت دوران حمل ڈلیوری کیس دے دوران فوت ہو جائے، اللہ اس کو شہادت دا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ جس عورت دا بچہ کچا گر جائے، کچا حمل گر جائے، قیامت والے دن او بچہ اپنی ماں نو، اپنے باپ نو، جیڑا او دا ناڑو ہے نا، او دے نال بن کے جنت وچ لے جائے گا۔ تے جے کچیاں دا اتنا فائدہ ہو جانا ہے تے جے کو پکے وال نکل پے ہیں، اے تے جڑے کچے ڈگ گئے، بچہ کچا گر سکتا ہے نا، جڑا کچا گر جائے بچہ اتنا فائدہ تا اس دینا ہے، اس ایتھے ناڑو نال بن کے ابے جنت وچ لے جانا ہے، تے جڑا پکا ہویا اس طرح فکر کریا کرو۔ تے جڑے جندے کول 5 نے 7 نے، وہ جڑا بچو ساریاں تو سونا سی، وہ سن دے، جڑا ساریاں تو ذہین سو وہ دین نو دے وے کہ اینو عالم بناؤ، حافظ تے قاری بناؤ۔ پاکستان دی حکومت بڑی حیران ہے اس گل تے کہ جڑے مولوی نے، جڑے مدرسے نے، انہیں کی شے کشش کی ہے، بندیاں دانش سکول بنائے، با کوئی پڑھے، کوئی کامیابی نہیں۔ صرف اسلام آباد ضلع دے اندر 25,000 بچے دین پڑھ رہے ہیں مدارس دے اندر۔ اسلام آباد ضلع دے اندر جڑا پاکستان دا سب تو پوش ایریا ہے اور جتھے پڑھے لکھے بابو رہندے ہیں، اس بابوਆਂ دے شہر وچ 25,000 طلباء دین پڑھ رہے ہیں فقط، اور 25,000 نو ایک چو بھی گورنمنٹ وظیفہ نہیں دیندی، وہ محمد مصطفیٰ دے غلام ہی انہوں نے پیسے بھی دین دین تے روٹی بھی دے رہے ہیں تے سائیں اپنے کام آپ چلوا لے۔ ساڑی حکومت گورنمنٹ نو، ساڑے نوجوان نسل نو انگریزاں بڑا ایک چکر چھپایا ہے، نوکری دے چکر ہے بھائی پڑھن تے نوکری لگن، پڑھن تے نوکری لگن۔ وہ ساڑے بچے پڑھتے بھی نوکری آستے تے نوکری لگ کے وہ سمجھ دیں لے ہون ساڑا کام سیٹ ہو گیا، نوکری لگ گیا، سیٹ ہو گیا۔ اس تو بعد وہ بچیاں دے ذہن تعطل دا شکار ہو جاندے اور انہاں دے جمود تاری ہو جاندے اور وہ کولو دے بیل دی طرح وہ دے اندر گھوم دے رہے ہیں۔ بس ہون اسی سیٹ ہو گئے، سیٹ ہو کوئی نہیں ہوندے۔ بھائیا جے پوری گل پوچھو تو میں اگلے دن جمعے تو بھی دسیا ہے بھئی جدو جانا سنا قبر ہے، قبر ہے جانا تے ایک اتے کھلوتا ہوندہ ہے تو وہ پوچھتا ہے تھلے والے تو با منہ کعبے ال کیتا ہی، وہ آندہ کر چھڑیا، وہ آندہ لے نکلیا ہون سیٹ ہو گیا۔ وہ دو سیٹ ہوندہ ہے بندہ اصل جا کے، پہلا دیاں سیٹیاں کچھیاں نے۔ بھائیا جے سیٹ ہو نہیں نا، سیٹ ہو یہ جڑا محمد مصطفیٰ کریم دا غلام بن گئے، غلامی ایک سیٹیں گے۔ عزیزو گلاں وچوں گلاں نکل دیاں جاندیاں تے ایویں اگاں دور ٹر جاندیاں نے۔ میں پیار کردا ہاں کہ جیڑی عورت ماں بنے، حاملہ ہو جائے تو حمل دے دوران او دے 2 نفل، او دے 2 نفل اس عورت دے نوافل نالوں ڈھیر درجہ زیادہ ثواب رکھ دیں جڑی حاملہ نہیں تے نماز پڑھ دی، او دا درجہ ہی بات بہتا ہے۔ عورت اپنے بیٹے نے دودھ پلائے تے او دے ہر گھونٹ تے اس نو اجر عطا کیتا جائے گا۔
جڑی عورت اپنے بچے نے دودھ پلائے وہ ہر گھونٹ تے جتنے بچہ گھونٹ پیے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا. کتنا اجر ہے ماں دا. محترم سامعین، حضور نے فرمایا جڑی عورت بچے پیدا نہ کرے میتھوں ہونے کام نہیں ہوندا، میں کوئی بچے پیدا نہیں کرنے، بچے دو ہی اچھے تو فیشن کرے. حضور فرماتے ہیں اس عورت نالوں گھر چ پئی صف چنگی ہے. اس عورت نالوں گھر چ پئی ہوئی صف چنگی ہے جیڑی بچے پیدا نہیں کرتی. عورت نو اس نو ناپسند کیتا ہے حضور نے، اور حضور نو وہ عورت چنگی لگتی ہے جیڑی ڈھیر بچے پیدا کرے. سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ؟ اے تاثر اپنے ذہن چو کڑ چھڈو جڑا ساڈے ذہن یہودیاں تے نصرانیاں پایا ہے کہ بچے تھوڑے ہونے چاہیے. اور کنجراؤ تسی سن دسنا بچے کنے ہونے چاہیے. سن محمد عربی دستے نے کہ میں اپنی امت دی کثرت اتے یوم قیامت فخر کراں گا. بھئی توجہ ہو گئی میرے بچے؟ ذہن چ رہے دی گل. اللہ تانوں خوش رکھے. اس گل تے سوچیا جے بھی تے عمل بھی کریا جے. کوئی پریشان نہ ہویا جے. میں اسی بچے ہوئے تے پڑھاواں دے کی دوں تے تسی ٹائی والیاں کول نہ گلیا جے. جی کوئی سمجھ آئی کوئی؟ تو ان سمجھ کوئی نہیں بھائی ٹائی شے کی ہے. اے دیکھو اے صلیب دا نشان ہے. ٹائی صلیب دے نشان ہے. اے گلے دے وچ صلیب بننی ہوندی ہے ہر انگریز نے. مولانا شوکت علی خان تحریک پاکستان دا ایک بڑا نام ہے. انہوں نے کسی آکھیا وہ تو انگریزاں دے انج بڑا خلاف ہیں تے ٹائی انہاں دی پائی ہے. تے آپ نے لا کے ایتھے سٹی انہاں آکھیا ہن ساری زندگی نہیں پانی. بھائیا انگریزی تعلیم دے مخالف نہیں، انگریزی تہذیب و ثقافت دے مخالف ہوں، کیونکہ اسی مسلمان ہیں اور ساڑی تہذیب اور ثقافت انہاں نال اونچی ہے. دنیا ساڑی نقل کرے، سان کسی انگریز دی نقل کرنے دی ضرورت نہیں. بچوں سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی؟ ٹائی والیاں کول نہ گلاں دے جڑے 2000 لے کے مہینے چ بھی سی کہندے نے. اسی تے علماء کول گل دیاں گے جڑے مفتی پڑھیندے بھی نے تے روٹی بھی دیندے نہ ہوئے تے کپڑا بھی دے چھڑ دے. ہے بھائی پرابلم ہے جڑا مال کچرے والا ہوندا ہے اسی مولویاں دیندے او کچرا جڑا سکولے نہیں نہ چلدا سی انے مسیتے کلوا گا. مولوی نہ کوئی بنا چھٹے گا جو بندا سی. جی سمجھ آئی ہے کوئی؟ اور کچھ نہیں بنتا تو بالا نہیں بنا چھڑ. کام دی تسی چیز جڑی ہو تسی انگریزاں دے دے. بھائیو اور عزیزو نبی سرکار دے دین وچ بڑی برکت ہے. نبی پاک سرکار دے دین وچ بڑا فیض ہے. تسی سارا ٹیرے لا چھڑ دیو بھائی تھے سی کوٹھا بنائیے. توجہ ہے؟ سارا زور لیندے ہوئی تھے سی کوٹھا بنائیے، مکان بنائیے، چنگی کوٹھی بنائیے، بنائے دے رہن دیو. اگاں کوئی نہیں لوڑ ہے نا. اگلے جان بھی ہوئے جی اگلے جان بنانی ہے تو کسی دھی یا پتر نو دین دا عالم بنا. کیونکہ جس دی دھی یا بیٹا عالم ہون گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی انہوں نے سمجھ ہوئے گی. اس دی یہ شان ہے کہ اگر عالم دین بیٹا قبرستان جا کے دعا کرنا آستے اپنے والد دی قبر تے ہاتھ اٹھائے تے وہ دے ہاتھ اٹھان تو پہلا اللہ تعالیٰ سارے قبرستان نو معافی دے چھڑ دے. اتنا مرتبہ ہے رسول اللہ دے دین دے خدام اور علماء دا. سامعین محترم، حاضرین محترم، ساڑی ساری زندگی اس سے گلے لگ جاندی ہے. منڈا کچھ لگ جاندہ کو پڑھ جاندہ
ٹیوشن پڑھاؤ جی، فلان کرو جی، پتہ نہیں کنا خرچہ بچے تے کر چھڑتے ہیں۔ وہ جدو وڈا ہو جاتا ہے انہوں یہ بھی کوئی نہیں پتا ہوندا ابے نال گل کیویں کرنی ہے۔ بھائی نبی دے دین دا خادم ہو سی تے اپنے والد دا حیا کر سی، اپنے والد دا ادب کرے گا۔ ایک بندے کو 5 پتر آئے، یہ میں پڑھیا ہے واقعہ جڑا تمہیں سنا رہا ہوں۔ پہلا پتر جمیا، بیوی آخیا انو عالم نہ بنائیے، چاہو سکیا نہیں چپ کر، وہ سکولے پا چھڑیا۔ مڑ اللہ پتر دیتا، ہو سکیا انو عالم نہ بنا چھڑی، ہو سکیا نہیں۔ 4 پتر پیدا ہوئے، ایک نہ بنیا۔ 5واں پتر ہویا تو بی بی آخیا بہن باویں تو رنج ہوندا رہو، میں انہوں دیندار بنوانا ہے۔ دیندار بنے، دین پڑھے، رسول اللہ دا دین پڑھے۔ وہ بچہ مولوی بن گیا۔ مولوی دی کمائی ذرا تھوڑی سی، دوجے ڈاکٹر انجینئر بنے، انہاں دی کمائی ذرا زیادہ سی۔ بیوی تے میاں دونوں بیٹھے، میاں آخیا پتر 5واں میرا تو بنجائے۔ اس آخیا کیویں؟ اس آخیا 4 وے کیویں کمائی پہ کر دینی، 5ویں دا کو حال ہے۔ اس آخیا بھئی چل پھر آج ازما لئیے، بگاٹا کتھے پہ ہے؟ انہاں ان بہانہ بنایا، دونوں لڑ پے، دونوں لڑ پے، بہانہ بنایا۔ بیوی اندر لمحی پہ رہی، ابا باہر لمحہ پہ رہا۔ پہلا پتر آیا، اس نے کہا بھائی السلام علیکم جی، ہیلو ڈیڈی کی حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو نہ پوچھا بتن کی ہویا ہے، یہ کی مسئلہ ہے، چپ کر کے اپنے کمرے چ بیوی کو۔ دوجا ہے اس بھی ہیلو آئے کیتی تھی اگاں، تریجا ہے اس بھی ہیلو آئے، 4 اگاں لگ گئے، وہ کھلوتے ہی نہیں، بابا منجی تے کیوں پہ آئے؟ پچھو آ گیا جڑا وہ دین پڑھیا سی، اس پوچھے ابا جی خیر ہے؟ ابا نہیں بولیا تو اس پیر اگاں نہیں چایا، وہ ابے دی 4 پائی تے بہ گئی۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں؟ اس پوچھے ابا جی کی گل ہے؟ ابا کوئی نہیں بولیا۔ اس امی نے آواز ماری ہے، امی بھی کوئی نہیں بولی، وہ دوڑ کے امی کو گیا ہے، امی ویکھیا تھی، امی بھی ہونی، امی تو پوچھتا امی جی ہویا کی؟ ہو سکیا تیرے باپ میں ماریا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ پتر کہندا ہے ماں ساڈے باپ سن پالیا ہے، ساڈے باپ نے تینوں 4 دیواری دیتی ہے، ساڈے باپ نے، باپ اور کھلو کے سندا پیا ہے، اما باپ دا حق بڑا ہے، میں اپنے باپ نال غصہ نہیں کر سکدا، میں تیری خدمت کر سکنا، میرے باپ نے تین 4 دیواری دیتی ہے، میرے باپ نے تینوں تیری حفاظت کیتی ہے، میرے باپ نے سن پالیا ہے، سن پڑھایا ہے۔ بڈھے ویڑے جے کو گل کر بیٹھا تے اما جی تو سہی چپ کر جانی۔ باپ سنے پیا کہ میری بیوی نے بڑا بھی اکسایا ہے تے میرے بارے چ ایک لفظ بھی کیوں نہیں اچھی بولیا۔ خیر وہ بچہ باپ کو آیا تے باپ ماں دے خلاف اکسایا، اس آخیا ابو ماں دے قدمہ جنت ہے، سارا دن تہاڈی خدمت کر دی ہے ماں ساڈی، سن پالیا ساڈی خدمت کر دی ہے، جے کو ماں گل کر بیٹھی تے تساں چپ کر جانا۔ اس دوہاں کول بہ کے نہ باپ دا گلا کیتا ہے نہ ماں دا کیتا ہے، دوہاں راضی کر کے جدو اٹھ گیا ہے ادو دونوں مڑ کٹھے ہو گئے۔ بڈھی بڈھا بڈھی بڈھے ایک دوجے تو پوچھیا اب ہن دس ضائع پیسے کیڑے ہوئے؟ نو سکھیا جڑے پہلیاں چوں تے لگے نو سارے ضائع ہو گئے۔ جنہ پوچھیا ہی نہیں بابا تین ہے کی کیوں اج لمحہ پہ ہے؟ سمجھ آ گئی ہے بچیو گل؟ کوئی عالم دین تو ایسا نہیں نظر آئے گا جڑا عالم دین ہوئے تے اپنے باپ دا خدمت گزار نہ ہوئے۔ ایسی مثال تم ڈھونڈو گے تو ڈھونڈیاں بھی نہیں ملنی۔ کوئی شیطان نہ ہوئے
جڑا انسان دا پتر عالم دین بنیا ہویا ہو اپنے والدین دا حیا تے ادب کرتا ہے، وہ ہر نماز تو بعد اپنے والدین واسطے دعائے بخشش و مغفرت کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ بچو، علم دین بہت بڑی دولت ہے، علم دین بہت بڑی سعادت ہے۔ سامعین محترم، گل دور پہ نکل دی، آؤ موضوع دی طرف چلیے۔ نبی علیہ السلام آپ سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ سرکار حضور دے مشن نو لے کے چلے، صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، چاروں خلفاء دی زندگی دا مطالعہ کر لو۔ حکومت کیتی ہے، اساسے نہیں بنائے، حکومت کیتی ہے، مال نہیں جمع کیتا۔ دنیا تو رجدی نہیں نا، کدی زرداری رجیا ویکھیا ہے؟ میاں نواز شریف جی یہ کدی ویکھیا ہے رج گئے؟ نہ رجے نے نہ شدیاں رجنا ہے، بھوکے ہی بڑے نے۔ توجہ ہے حضرات؟ کوئی شک نہیں، میں تو تیرے نال ہاں۔ توجہ ہے حضرات؟ گل تو یہ بھی بڑی پیاری ہے جڑی وہ بھی کردا ہے، میں ان کیوں نکالے آئے دسیندہ کسے تو نہیں شدن پیا۔ توجہ ہے حضرات کہ کوئی نام ہے تو جمعہ تے تقریر کیتی ہے جے کسے پچھلے تے سمجھ بندیاں گھٹن ہوندی ہے۔ عزیزان محترم، دنیا دا مال انہاں بڑا کٹھا کر لیا ہے، انہاں وچ تے انہاں بزرگاں وچ یہی فرق ہے، اے حکومت حاصل کردے نے مال حاصل کرن واسطے، او حکومت وچ انہاں نوں عطا کیتی گئی سی خدمت واسطے۔ دنیا دے مال دی ایک خامی بڑی بری ہے، اے جدو اندر میدے دے جاندہ ہے تے بھوک لویندا ہے۔ سمجھی نہیں تسی گل؟ ایک ہی کردا ہے تے پرابلم ہے جتنا اتو اور سٹی جائیے وہ اور منگدا ہے۔ بڑی عجیب جائیے دینا کہانی ہے تے بڑا عجیب جائے دا قصہ ہے۔ جتنا تسی سٹدیاں جانا ہے اندر وہ ودیاں جانا ہے، لیکن نال بھوک ودی جانا ہے۔ وہ مال انہاں دا ودا گیا ہے لیکن بھوک بھی ودی گئی ہے، وہ رجے ہی نہیں۔ حضور سلطان العارفین سلطان باؤ نے اس سے طرف اشارہ فرمایا کہ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، ظالم چور اندر داہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار فرماند نے دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ او باج فقیر کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا ہو۔ میں ہٹھ لگوں تے اوتاں لگیا جانا ہے تے تقریر موک جانا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بازار دے اندر آ رہے نے جی، کس بازار دے اندر ٹر دے آ رہے، ہاتھ دے اندر انارے سرکار لے کے آ رہے، اگے ایک منگتا کھلوتا ہے، کھلو کے کہندہ یا علی سرکار میں منگتا تیرا پڑھئے یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا
تیرا میرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی جنہ دی تسی گل کردے ہو انہاں کان تو بھد کے جنت چوں جی لے کڈنا نہیں نا قبر چوں انہاں اس لے بھی پوچھنا بسان کیوں کڈیا ہے انہاں کہنا تے لفظاں پا کے تے دسنیا کیوں کڈیا ہے اور سمجھ آئیے ہاں اللہ اکبر میرے عزیزو سنو سنگیو اور گل نو یاد کرو سرکار فرماندے نے کی چاہیے انہیں کہ جی انار چاہیے سرکار نے انار کڈیا ہاں کوئی کول دیکھ کے گھر گئے تھے سیدہ زہرا پاک نے فرمایا کہ تسی انار لین گئے سو فرمایا اللہ دے راہ تے کسے منگیا ہے بھائی بچیو میں تے اپنے بیلیاں نوے روز دسنا اگو گل سمجھ دے کوئی نہیں تو انو مسئلے بڑی تربیت دیندیاں نے ماما تے توڑے والد تسی آکھے لگ دیو انہاں دے ساڑھے تسی متھے لگ دیو کدی سال بعد کدی ہفتے بعد ساڑھی گل ایڈی توڑے ذہن چ باندھی نہیں اسی اپنے بچے ٹفن بن کے جلے سکولے گلنے آنا اسی انہاں نے کلیاں کھاویں سمجھ آئیے کوئی نہیں اور ہی کسی نہ نہیں یعنی اسی موڑے اس گل دا بننے آن ونڈی دا نہیں منڈی دا ہے ہون او بچہ شدہ جاندہ ہے سکولے تے او ہندہ ہے اممہ آندھی ہے کلیاں کھاویں ہون کلی تھا کوئی لبے جنہاں کلی تھا لب ہوندی او کھا لیں دن تے دوجے او میں ٹیفن لے کے گھر آ جاندے تے ماں آندھی ہے میرا منڈا روٹی نہیں کھاندا مر جانی ہون جو آکھی کلا کونا ڈھوڑ تے سکول آلے ہوندے آستے منے میس کتھے بنائیں ماں سیانی ہوئے تے ویچ روٹی دا ایک ٹکڑا اونچا رکھے کھا بھی آکھے پتر آ تو کھا لیں تے آ اس بچے انچا کھلائیں جن دے کول نہ ہوئی بچے نیچر وائز رال کے کھان تے زیادہ کھان دے اور ٹھیک کھانا کھا لیں لیکن ایسی تو اتھوئی موڑ پہ بننے اور ہی کسے نہ دیں بھئی سمجھ آئی کوئی نہیں وہ اپنے بچیاں نو تربیت دیا کرو دوجیاں نو بھی دین دی توڑے بچیاں دے اندر اچھی نیچر پیدا ہوئے گی وہ سخی ہون گے سخی کدی بھوکے نہیں مرے اسی تے اپنے بچیاں دی تربیت ہی غلط کر رہے ہیں بچیاں نو دین دی جاج سکھایا کرو بیکاری بھی منگے نا تے اپنے پتر نو دیا کرو آ جا بیٹھا ان پیسے دیو عادت پوے ابے بن جاندے تے کوئی نہیں پتا ہوندا پالنا کیویں ابا بنن تو پہلا کہ بہ کے تے اے بھی کسے کو تربیت لیا کرو کہ ابا کیویں دا ہوندا ہے سمجھ آئیے کوئی اے حکمت ہے اور اے دین دا اصول ہے کہ تو انہیں پتا ہونا چاہیے ابا کیویں دا ہوندا ہے یہ بھی باقاعدہ ایک علم ہے جنہوں پڑھنا عرب واسطے ضروری ہے کہ ابا کیسا ہونا چاہیے عالم دین کسی کو پوچھ لو ابا کیویں دا ہونا چاہیے تاکہ تو تربیت دے اصول ہوندے ہون کے بچے دی تربیت کیویں کرنی بچہ تہاڈی تربیت دا شاہکار ہونا ہے تو سعودی تربیت کرنی ہے انسان سکھانا چاہتے ہوتے توتے نے سکھا لیندا ہے باندر نو سکھا لیندا ہے بکرے سکھے ویکھے نے کتے سکھے ویکھے نے بندے دا پتر کیوں نہیں سکھ سکتا ہے جو جاچ نال سکھائیے عزیزو تائیں تو اقبال فرماتے ہیں نا شکایت ہے مجھے یا رب خدا وندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا بچے تے شاہین پیدا ہوندے نے اگو پر کٹ چھڑنے آسی سنو بچو سنو بھائیو اور سنو عزیزو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا دو بندیاں دا کھانا ہوئے تو تریجا آ جائے تے گھبرایا نہ کرو دو دا کھانا تینن کافی ہو جاتا ہے اللہ برکت نازل فرما دیتا ہے دو بندے کھانا کھا رہے ہوں تو کنڈی نہ مار لیا کرو کنڈی لا چھڑو جنہوں رب گھل دے نبی پاک سرکار کلیاں کھانا نہیں سن کھاندے حضور کو ایک مرتبہ پرندہ آیا حدیث شریف چاہتا ہے بھجیا تو حضور دعا چ منگی اللہ سونیا کوئی بندہ بھیج جڑا تینوں بھی پیارا ہوئے میں وہ مل کے کھاواں میرے حضور مل کے کھانا پسند فرما دیا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کلیاں کھانا کھاندے ہی نہ 7 دن بھی لنگ جانا تے مہمان نہ آوے آتے آپ کھانے ہی نہیں سن کھاندے. توجہ ہے ساڈے ال تے مہمان آ جان تے ہن پرابلم ہی کوئی نہیں. جدوں دی پیپسی آئی ہے بٹ کے اگے رکھی لے بے لیا جیوندا ہے تاں بھی تیری مرضی مار دیا تاں بھی تیری تے ساڈا بڑا سوکھا کام ہویا پیا. ہوں پرانے نو کہڑا ٹالنا اوکھا ہے. برائلر مرغا تے پیپسی جدوں دی آئی ہے پرانیاں دا کام ہی سوکھا ہو گیا. بندے مڑ بھی گھابر جاندے نے ہن کی کریے. برائلر تے پیپسی تے انہاں گھبران دی کیڑی لوڑ. ہر شے فٹافٹ تیار ہو. برائلر اگے ہی پکا پکایا ہوندا ہے. ہانڈی چ پاؤ تے اس ڈیلی کدی نہیں لائی مینوں تہاڈ کیڑا میں تے اگے پکا پکایا جناب تسی تیاری کرو. جدوں دا برائلر آیا تو پرانیاں نال کام بھی سوکھا ہو گیا. اگے زمانے ہوندے ہیں بندیاں نوں ککڑی لبنی پوندی ہے. تو ہن تو جناب ہر چیز بڑی ایزیلی اویلیبل ہے. تسی لیا کے تے مہماناں جویں مرضی راضی کر لو. ہاں عزیزو آؤ سیکھو نبی پاک دے صحابہ دا طریق کی. مولا علی پاک سرکار ان دے کے گھر آئے تھے. حضرت بی بی پاک فرماندی ہیں تسی انار لین گئے سو تو آپ فرماندی ہیں اللہ دے راہ تے کسے طلب کیتا ہے میں اللہ دے راستے تے دے دیتا. انہاں فرمایا جدوں دا تسی دیتا ہے میرے اندروں خواہش ختم ہو گئی ہے. اجے یہی گل ہوندی پئی ہے جے دروازہ کھٹ گیا ہے. سیدہ زہرا پاک نے پوچھا کون؟ حضرت علی پاک نے پوچھا کون؟ ہائے 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 آئی جی آواز آئی کہ سرکار میں اپنے مالک دا بھیجیا ہویا ایک کرندہ تے ساڈے باغ وچ انار تیار ہوئے. میرے مالک نے کہا کہ جا پہلے رسول اللہ دے گھرانے نے دے کے آ. مولا علی پاک سرکار آئے تھے. آپ نے گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 تے 9 انار 9 سن. آپ فرماندے نے ساڈے نہیں. سرکار فرماندے نے ساڈے نہیں. لیاؤن والا کہندا جی میں بالکل نہیں بھولیا ہے تواڈے ہی نے. میں نہیں بھولیا اے تواڈے نے. میرے مالک نے بھیجیا ہے میں بھولیا نہیں. نہ میرا مالک بھولیا ہے نہ میں بھولیا. علی فرماندے جے تو تے تیرا مالک نہیں بھولے تے میں تے میرا مالک بھی نہیں بھول دے. تو تے تیرا مالک نہ بھولے تے میں تے میرا مالک بھی نہیں بھول دے. سرکار کیویں فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے من جا بالحسنتی فلہ عشر امثالیا. جڑا ایک دے وے میں بدلے وچ 10 عطا کر دینا. جڑا ایک دے وے میں بدلے وچ 10 عطا کرنا. سرکار فرماندے نے کہ میں ہن ایک دے کے آیا جدوں میرے رب دینے تے او 9 نہیں ہونے 10 ہونے نے. انہیں 10واں جیب وچوں کڈ کے نال چ رکھیا. اس آکھیا جی پچھو 10 ہی آیا ہے. لیکن میں سمجھا مولا علی کی میں پتہ لگ جانا ہے. لیکن سونیا تہاڈا اعتماد ہی ایڈا اپنے رب دی ذات. عزیزاں نے دی وقار اے میری سرکار نے جنہاں نے دنیا نو دسیا ہے. تاں ہی تے اللہ قرآن فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. توجہ ہے بچوں. اے وہ لوگ نے. حضرت عثمان غنی کو ایک بندہ آیا سرکار میں تھوڑا جہا شہد چاہیے. کی چاہیے؟ شہد. مکھی ہنی جس کو کہندے ہو انگلش وچ. مینوں شہد چاہیے. تو آپ سفر ایک سال سفر پہ کر لیا تے آپ اپنے ملازم نو فرماندے نے خادم نو کہ اس نو شہد دے دے. ملازم اکور نہ تو پوچھدا ہے آن والے منگتے ایک سوالی کولوں کہ برتن ہے ہی. گل غور نال سنیا جی. برتن ہے ہی. اس آکھیا برتن کوئی نہیں. وہ حضرت عثمان دی خدمت جد کیتی بجی دے کول برتن کوئی نہیں. تے آپ فرماندے نے شاید کس سے جو سکھیا گھڑے چ. سائیں فرماندے نے گھڑا ہی دے. ہائے ہائے توجہ ہے ذرا. نوکر کھلوتا رہا. وہ نہیں گیا.
حضرت عثمان فرماتے ہیں جانتا نہیں. اس نے کہا جی اٹھ تے گھڑے نے دو، ایک ان چا دیتا تے بیلنس نہیں رہنا. اگر ایک گھڑا ان دیتا تے وزن برابر نہیں ہونا تے حضرت عثمان فرماتے ہیں دو میں ہی دے چھڑ. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے. وہ مڑ کھلوتا رہا. حضرت عثمان فرماتے ہیں ہن کیوں نہیں جانتا؟ اس آخیا دو میں دے کلو چینے کوئی نہیں. حضرت عثمان ذو النورین بڑے پیارے سخی تاں تے انہاں نوں غنی آکھیا جاندا ہے. فرماندے نے گھڑے بھی دے دے نال اٹھ بھی دے دے. اے حضرت عثمان نے جنہاں دی شان چلا فرماندے ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کچھ کوڑے آندے نے صحابہ بدل گیا ہے. کوڑے جے بندے نہیں کوڑے جے کچھ جو ناکھیاں کھولیاں ہوندیاں نے تے کچھ جو نہ دیاں آنکھیاں نوٹیاں ہوندیاں نے ادھے جہاز ہوندے نے. وہ آندے نے صحابہ بدل گیا ہے. میں کہ جناب جس لے جاگے اس لے پوری گل کریا ہے مڑ تن قرآن سناواں گے کیونکہ ستیا مکی تن قرآن سنائیے تساں پوری اکھ ہی نہیں کھولی. اکھ کھول دیو تے آیت دس دی اللہ فرماتا ہے وما بدلوا تبدیلا. نبی دے یار بدلے، نبی دے یاراں جڑا نبی نال وعدہ کیتا اس وعدے اتے پورے کھلوتے رہے. سمجھ آئی جے بچیو کہ کوئی نہیں. اور سن لو تسی بھی سنیا ہو جڑے سارے جھنڈے لائی رکھ دے ہو تو اڈا بھی کوئی نہیں پتہ لگتا. انہاں سنیا دا بھی یہ حال ہوندا ہے انڈے کی نہیں تو کوڑ کوڑ کی نہیں. ان جیسی سنی ہے تو جھنڈا اسی ادو لایا ہے. میں کہا تو کیسا سنی ہے؟ محنت تیرے سنی ہون تے بھی حیرت ہوندی ہے کہ ہے ہاں سنی تے ان جیسی جھنڈا ادو اتارا لے ہے. اپنے کول کوئی نہیں. ساڈے کول تے مدینے دے تاجدار دا جھنڈا ہے. ان چھڑ کے مڑ بجے ہیں. ان کچھ بندیاں عادت ہوندی انہاں دے گھر مرغی بھی پکی ہوئے تے گواڈیاں لو ساگ لے کے آندے بڑا لذیذ ہے. اور جلیا اپنے گھر کی مرغی دال برابر. میں کہا ساڈے کول تے جھنڈا ساری دنیا تو وڈا ہے. ساڈے کول او جھنڈا ہے جیدہ حشر دے میدان اچھ بھی جھولا پہ جھولنا ہونا ہے. جس حشر دے میدان اچھ بھی جھولنا ہے وہ مدینے والے دا جھنڈا ہے. بجے انجی اسی ادو جھنڈا لے آندہ جی تے ایسا کہ بندے شو کے جھنڈا کوئی نہیں لیندے. بندیاں نے نہیں ہوش ہی کوئی نہیں. جھنڈے لاندیاں نے وہ جڑیاں گھر ہوندیاں نے وہ آندیاں نا سی منت مننی ہے. وہ جس لے مڑ منت من باڑو انجی ہوندی ہے جی میں جی ایچ کیو ایچو منی گئی. وہ راج کوئی انہوں ڈکا نہیں لا سکتا جڑا جی ایچ کیو ایچو آرڈر نکلے. جی ایچ کیو آرڈر کرے تھے ان وزیر اعظم بھی نہیں روک سکتا شدہ نہ ان صدر روک سکتا ہے کیونکہ جی ایچ کیو ایچو آرڈر ہو ان منت دے تو جی لے وہ آگ شڈر نہ باسی مان لئیے. اگاں مڑ بندیاں نے بھی مننی پہ جاندی بچہ لالا مڑ من بیٹھی ہیں. سمجھ آئیے کوئی. اور ایک بندہ پہ مہینہ دا شاہی بندیاں نے بھی جانا چاہیے درباراں تھی یا بیبیاں نے. میں کہ جانا ہی بندیاں نے چاہیے. انہیں یہ پیر تا میرے بھی ہیں پر جی ہفتہ راندہ ہوں ہے پورا سچو تو میری بیوی پہنا کپڑے دھو کے باہر رکھ چھڑ دیئے. میں مڑ چپ کر رہا نہ بوڑے دھو بیٹھی ایس جانا ہی جانا میں ہی رہ جانا. وہ سمجھ آئیے کوئی کوئی اللہ والیا ہو بیویاں دیا گلنا تے مننیاں چاہی دیا نے اس گل کوئی شک نہیں. لیکن کچھ اللہ تے اس دے رسول دی بھی مننی ہے یہ کوئی نہ جی بیوی دی بھی منو جڑی جائز ہے. لیکن اگر بیوی دا آرڈر قرآن اور سنت دے آرڈر نال متصادم ہو جائے تو بڑھ بیوی نہ کھو با بے جاؤں اللہ دا قرآن پہ پڑھنا تیری مننا یا میں رب دے قرآن دی مننا. وہ اتھے پھر عورت دی نہیں مننی چاہیے. عورت دی اتھے تائی منو جتھے قرآن و سنت دے دائرے چ منی پوے. آگاں بالکل مننے دی ضرورت ہے.
اس واسطے جڑا سنی ہے جے وہ سمجھتا ہے نا بھائی ضرور ہی لانا ہے، انہاں کو مہربانی کر نبی پاک سرکار دا لا جڑا ساڈی پہچان ہے۔ توجہ ہے حضرات، عزیزان دی وقار، آئیے غور فرمائیے، مسئلہ سماعت کیجئے۔ نبی علیہ السلام سرکار دے غلام حضرت عثمان غنی نبی پاک سرکار دے غلام فرماندے نے انہوں سواری بھی دے دے، انہوں شاید دے دو میں گھڑے بھی دے دے، غلام مڑ کھلوتا ہے۔ آپ فرماندے نے پھر کیوں کھلائیں؟ انہیں خیریے دے کول سواری کو دی، فرمایا سواری بھی دے دے۔ جدو سواری دا نہ لیا غلام دوڑ پیا، فوراً سواری دے کے اندر نکل۔ حضرت عثمان فرماندے نے ڈی جلدی کیوں کیتیا؟ پہلا تے تھوڑی چھیتی نہیں کیتی، جدو میں آکھیا نو سواری دے دے مڑ کیوں چھیتی کیتیا؟ او دی گل سنن والی ہے۔ اس عرض کیتی سرکار میں ویکھیا تہاڈی سخاوت دا دریا جوش چے، انہیں آکھیا میں اٹھ نہیں ٹور سکدا، تس مینوں بھی نال ہی ٹور دینا ہے۔ جو سا کہنا میرے کو اٹھ نہیں ٹردا تے تساں آکھنا تو بھی جا، تے آپ فرماندے نے اگر ٹر جاندوں تے آزاد ہو جاندوں، اگر ٹر جاندوں تے ہن غلام ہے مڑ آزاد ہو جاندوں، موج نہیں بن جانی۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ وہ کہندے سونیا بے شک آزاد ہو جاندا تے تہانوں غلام ہور بڑے مل جانے آئے، پر مینوں تہاڈے جیا آقا کوئی نہ ملنا۔ ہائے ہائے ملازمین نال کتنا اچھا سلوک ہے حضرت عثمان ذوالنورین۔ اے او حضرت عثمان نے جنہاں نو اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تشالہ نور کا ہو مبارکی تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ توجہ ہے میرے بچوں، میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا لوگوں مال دی ضرورت ہے، دین واسطے مال منگ لینا میں حضور دی سنت ہے، لیکن وہ دن اپنیاں کوٹھیاں نہ چھتے دین تے ہی لائے ہو۔ سمجھ آگئی گل دی کہ نا؟ سرکار نے فرمایا مال دی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق فرما دے میں اپنے مال گھر دے نو ادو اد چکیتا، ادو اد بھی کرنا یہ ایڈا سوکھا نہیں ہوندا۔ 20 حصہ ہے، 20واں حصہ اشرت دیپدا کوئی نہیں، 40واں حصہ زکات ہے تے ساتھوں کوئی نہیں دیپدا، مڑ جنہ ادو اد چکیتا ہے بندے جرت والے ہیں یا نہیں جی؟ ادو اد چکیتا ہے، حضور دی بارگاہ چادر ہوئی نہیں، حضور فرماتے نے عمر گھر کی چھوڑے آئی، ادھا لے آکے جدو سرکار دے مرشد دے قدمہ ڈھیر کیتا نا، سرکار فرماتے نے گھر کی چھوڑے آئی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے نے کیا پیشے کروں تمہیں کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ ایک گل سنو بچوں، 39 بندیاں نے کلمہ پڑھیا ہے، لیکن اللہ نے اجے 39 ایک دے بھی خطاب مومن دا نہیں عطا کی۔ جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تے بندے ہوئے 40، کنے ہوئے؟ وہ بندے تگڑے اسلام واسطے بڑے ضروری نے، اے جرت والے بندے جڑے جرت نال گل کر لین باطل دیاں اکھاں چکھاں پا کے۔ جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا تو نہ پہلی گل پتہ ہے کی تھی؟ اگے بڑے بڑے صحابہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، جلیل القدر حضرت سعد فاتح قادسیہ کلمہ پڑھ چکے سن، حضرت علی فاتح خیبر کلمہ پڑھ چکے سن، حضرت امیر حمزہ فاتح بدر کلمہ پڑھ چکے سن۔ توجہ ہے نا؟
حضرت عثمان کلمہ پڑھ چکے سن، ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ چکے سن، لیکن نماز اندر پڑھی دی آئی، نماز عرشاں تو آ گئی آئی لیکن اندر آئی. بچوں گل سمجھو نا، نماز عرشاں تو تھلے آ گئی آئی لیکن ہائی اجے حجرے چ. نماز نو حجرے چو باہر لے آندا ہے تو عمر بن خطاب دے وسیلے نال رب نے لے آندا ہے. گل نو سمجھے نہیں تسی؟ جدو حضرت عثمان نے کلمہ عمر نے کلمہ پڑھیا تو پہلی گل یہ پوچھی یا رسول اللہ نماز اندر کیوں پڑھ دے؟ ہائے تیری جرت صدقے جاواں میں عمر بن خطاب، سونے نماز اندر کیوں پڑھ دے ہو؟ عرض کر دے نے یا رسول اللہ نماز اندر کیوں پڑھ دے ہو؟ تے سائیں فرماتے نے عمر اسی اجے تھوڑے ہیں، اسی اجے تھوڑے ہیں. واہ عمر میں تیری جرت تو صدقے جاواں. عرض کرتے نے سونے تھوڑے ہوواں گے جو سچے آئے ہیں. ہائے ہائے ہاں عمر اسی سچے ہیں. سونے آج اندر نہیں پڑھنی، آج نماز باہر پڑھنی ہے. ایک پاس سے کھلون حمزہ اسد الرسول حمزہ، ایک پاس سے میں عمر کھلونا تے میں وینا کیڑا کافر تواڈے نیڑے آوندا ہے. ہائے عمر میں صدقے جاواں سونیا اس خاک تو جتھے تو سو رہے ہیں. ایو جے مسلمانہ دی ضرورت ہے. حضرت عمر بن خطاب جدو ایک گل کیتی تے حضور آپ پہ فیصلہ نہ کر دے، سائیاں توقف فرمایا بھی اللہ سونیا تیری کی مرضی ہے. عمر تے آندا ہے باہر اج نکلیے، تیری کی مرضی ہے. تے اللہ فرمایا جبریل 10 محبوب نون ساڈی بھی یہی مرضی ہے. ہائے ہائے توجہ نہیں کیتی. اور تانوں کی مسئلے دی سمجھ آنی ہے جنہاں کول اچھی بولیندا نہیں پیا نہ ہو میرے اگے جو نہیں اچھی بولیندا اور کسی اگے تساں کی بولنا ران دیو. میں انج گل نہیں کیتی بابائیاں تو تے میرے اگے اچھی نہیں پیا بولیندا. کسے فرعون وقت دے اگے نہ کیویں اچھی بولنا ہے. میں انہاں دے نال الیکشن تے کھلو میں نہ میرے آکھے بندے سبحان اللہ تے آندے نہیں ہے ووٹ دیندے نے. ایویں مینوں پسندے ہو تسی اوہ گل پیا کرنا واللہ. میں نہ دے روز ووٹاں تے کھلو ووٹاں تے کھلو. میں آگیا مینوں تسی درویش ہی ران دیو تے انج کسی نے کھلار لیا تے میں بھی دے چڑساں اگے تے میں کسی نے اج تے ووٹ نہیں دیتا. تساں ہن کھلارے آئے چلو اسی بھی دے چڑساں نہیں تے میں ران دیو. میرے آکھے تے پوری زبان اللہ بھی یہ سنی اجے نہیں آندی. اجے میرے آکھے نہیں لگدے جدوں لگن لگ پئے ادوں کو اسی بھی کام کرساں. اجے نہیں ہے بالکل آکھے لگدے میرے اجے تے بڑے کچے نے. لیکن وہ اگے نالوں اللہ دے فضل نالوں بڑیاں بہتریاں آ گئی. کچھ سنیاں انگڑائی لئیے تے انہاں دی ایک انگڑائی نال ہی بڑے فرق پہ گئے. توجہ ہے حضرات، مومن بڑی شان والی شے ہوندے. میں تے اس چیز نو مننا پر اجے میری قوم بڑی سست ہے. اجے بکڑا ہی چکی سے بڑے آندی ہے. سبحان اللہ. بس جو تسی کر رہے ہو شاہ جی اسی مگر ہاں تواڈے ٹھیک ہے اپے ہی لگے رہو. شابہ تواڈے شاہ جی. توجہ ہے حضرات، میرے نبی پاک سرکار آپ پہ فیصلہ نہ کرتے جنی دیر تے سونے رب دی مرضی نہ ہوئے. جدو حضرت عمر عرض کیتی نہ باہر پڑھیے حضور توقف فرمایا تے اللہ فرمایا جبریل جا قرآن لے جا. سونے محبوب اللہ پہ فرما دے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. توجہ حضرات کی کوئی نہ عزیزہ نے دی وقار اللہ فرمائے سونے آج عمر کھلے آئے جی میں عمر دی مرضی ہے رب دی بھی یہی رضا ہے. جی میں عمر دی مرضی ہے رب دی بھی. حضرت عمر آئے تھے بندے تکڑے چنگے اے حضرت عمر بن خطاب. میں صدقے جاوا عمر بن خطاب تو شاید ایو جئی کسے مرد کلندر نوے کے اقبال کے اسی دونوں جہاں ہے مومن جانباز کی میراث وہ مومن نہیں
جو صاحب لولا کی نہیں، اور کیا خبر صوفیوں ملک میں رجنو کی، ان کا تو سر دامن بھی ابھی چاکی نہیں۔ توجہ ہے کہ نا؟ ہاں اللہ اکبر۔ اقبال فرماتے ہیں دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں، پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں۔ بے باک ہوندہ جڑا باطل دے سامنے بے جھجک بول سکے، انہاں دن بندہ بے باک ہے۔ تو جدو نہ دل پاک ہوئے تو نہ نظر پاک ہوئے، بندہ بے باک نہیں رہندا۔ بے پاک ہونے دی شرط ہے بے باک ادو ہوئے گا، نہ ڈر تے بے خوف ادو ہوئے گا جدو دل وچ عشق دا سوز ہوئے گا، نظر وچ مصطفیٰ کریم دی عطا کردہ حیا دا پہرا ہوئے گا۔ ہے توجہ جناب؟ عزیزان دی وقار، حضرت ابو بکر صدیق دیواری آئی، امام عاشقہ، عشق دا امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی سرکار فرما دے ویکھیا ہے اگیں نہ لنگ جائیے، گھنٹہ ہو گیا تے میں تھوڑا جہا ٹائم اور دیو وجہ نہیں اینا بھی نہ لو، مہربانی کرو، بندیاں بھی ویکھنا ہے نا، اگے 11 پہ بجدے نے، انہاں سویرے جا کے او سبزیاں والے آئے انہاں جا کے دکان نہ کھولن گے، وہ ناز ہم لوگ آکھڑا تیرے کو محفل تے جائی دے تو رات ادھی کر چھڑنا ہے، ویڑے نال شاوران لایا گا نہیں ادھا نہیں، تھی تھوڑا جہا ہو رہے ٹھنک نہیں ہے، تھوڑا جہا ہو رہے ٹھنک چلو 5 تسی بیان دیو تو 15 اسی کال چھڑنے ہیں، گل موک جیسے۔ توجہ کرو جناب، 15 منٹ بھی پورے سوڑ لئے ہوتے انشاءاللہ مزے آ جائے، باقی سنگی جمعے تے آ جایا کرو نا۔ ہاں ضرور، 1 نہیں 2 پڑھ۔ جمعہ المبارک دے اجتماع تے میں تقریر بڑے ذوق نال کرن دی کوشش کرنا، اور میں سمجھنا کہ جڑے بچے میرے کو آندے نے انہاں نوں میں کوئی چیز اج سمجھا کے کرنا۔ میرے بچے تسی آیا کرو، میں تواڈے نال گفتگو تھے بڑے پیار نال کرن دی اور بڑی محنت تو بات کرن دی کوشش کرنا، بڑی سوچ بچار اور تحقیق تو بعد میں گفتگو کرنا تاکہ جڑے میرے بچے میرے کو ریگولر پڑھ دیں انہاں دے ذہن وچ کوئی چیز جڑی نہ ہو بیٹھ کے۔ ویسے میں کوشش کرنا کہ سنگیاں نو صحیح، لیکن یہ محفلہ میں انداز اندازن شعر بھی پڑھیا کرو، ہمیں پڑھیا کرو، وہ سارا چیز ملایا پھر وہ ایک الگ جہا ذوق بنتا ہے۔ حضرات دی وقار، حضرت ابو بکر صدیق حضور دی بارگاہ وچ اپنا مال لے کے آئے، حضور فرماتے ہیں ماں اب کئی تلی اہلی کا، ابو بکر گھر کی چھوڑے آئی۔ ہائے ہائے وہ بچے اس گل نو دھیان نال سن لین جڑے اس گل تے پریشان ہوندے نے کہ جی اے جڑا اسی آنے کہ بندے اندر میرے لیے اللہ کافی ہے، اے گل صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ اب لیے اندر ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بھئی یہ گل کتھوں حد تک اس حد تک ٹھیک ہے؟ بھئی میاں ساڈی توحید صدیق اکبر تو وڈی تے نہیں نا، ساڈی توحید صدیق اکبر تو ترقی تے نہیں نہ کر سکتی۔ صدیق اکبر حضور دے ڈائریکٹ شاگرد نے اور پہلے شاگرد ہیں۔ میرے نبی پاک سرکار فرماندے نے گھر کی چھوڑ کے آئے، صدیق اکبر فرماندے نے سونیا گھر والے واسطے اللہ تے اس دا رسول کافی نے۔ صدقے جاواں صدیق تیری شان تھی۔ عزیزان دی وقار، شعر کہندے ہے زمانہ معترفی صدیق تیری شان کا، مقتدا ہے تو علی کا، بوذر و سلمان کا۔
گھر کی چھوڑی تے صدیق عرض کر دن سونیا گھر والیاں واسطے اللہ اور اس دا ایک بار یہ سارے تو کہلوانا ہے کیونکہ دا جملے دا تعلق عقیدے نال ہے. صدیق اکبر کی فرماندے نے گھر والیاں واسطے اللہ اور اس دا اے چیز ہے اور اے سنیاں دا عقیدہ ہے. کچھ بندے آندے نے ہمارے لیے اللہ کافی ہے, سنی آندے نے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے کیونکہ سانو صدیق اکبر نے یہ دسیا ہے. ویسے اللہ انہاں نوں ہی کافی ہوندا ہے جڑے رسول نوں مندے نے. عزیزاں نے دی وقار صدیق گھر کی چھوڑ کے آئے ہو تے صدیق اکبر نے گھر سوئی بھی نہیں ران دی تھی, سب کچھ لے آ کے پیش کیتا ہے. قربان جوال کر دینے کیا پیش کروں تمہیں کو, کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا. نہ پڑھیا جے جنہ ان جگہ کدھیں اور دے آکھ لیا ہے, کوئی نہیں سمجھ آئی. جنہ کدھیں اور دے آکھیا ہے دل تو اڈا ہے وہ نہ پڑھا, وہ پڑھے جن دا آجے تائیں دل کولے. کوئی نہیں سمجھ آئی کہ آ گئی ہے. جنہ آگے کسے نہیں نہ آکھیا میں دل تین دیتا, وہ پڑھ لین میں بھی ویکھا تو صحیح بندے دل والے کنے بیٹھے. ہاں جی, کیونکہ ساڈی یہ بھی تے بری عادت ہے نا, بس دل نو تھالی چ رکھیا ہوندا ہے, لے کے ٹرے ہونے ہیں کوئی یہ لل لوے کمڑیاں وہ پتہ جو کوئی نہ بھئی دل کڈا قیمتی ہے, جڑے انجے ہمیں دل نو بھی کھجل کر دے پھر دیو. سیاڑیاں رکشے تے ٹنگیا ہوندا ہے, سیاڑیاں رکشے تے ٹنگیا ہوندا ہے تے وچوں تیر پار ہویا ہوندا ہے. اج انہاں نوں وفا دی تلاش ہوندی ہے جی, سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی وفا ڈھونڈ دے پھر دے ہوندے. میں کہیا ڈھونڈی دی او شے جڑی کول نہ ہوے ہے. توجہ کھمڑیا تینوں کی پتہ ہوئے اے دل کڈی قیمتی شے. پوچھ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تو آپ فرماندے نے دل دریا دریا ہر دم چلتا ہے تے دریا بڑا وسیع ہوتا ہے تے پاک تے صاف ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نا, دریا کدی کر لیا بے کہ باؤ دے شیر تے غور کر لیا تو ان سمجھ آ جائے گی دل شے کی ہوتا ہے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈوبے تے کون دلا دیا جانے ہو 14 طبقی. پہلے سنو ہے 14 طبقی نے اللہ قرآن فرماتے ہیں خالق 7 سماوات طباقا, 7 طبق نے آسمان تے 7 طبق نے زمین دے. 7 طبق زمین دے تے 7 طبق آسمان دے. 7 سے 7 دونے 14. باؤ فرماتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر تمبو واکن. اے تمبو تانیا ہے جس کلے وچ او کلا اندے تو وڈا ہے اندے وچ. توجہ ہے باؤ فرماندے 14 طبق دل وچ تانے نے تے دل دی دھرتی مڑ وسیع ہے. دھیان نال دیا کرو, نکا جہا نہیں ہوندا بندے تے ایک مرلے تے مار پوندے. تواڈے کول ایڈی وڈی پراپرٹی تے انجے میں دیندے رہندے ہو. سن لو جیڑا کتھے چاہیے دل کتھے دینا چاہیے. آؤ میں تو دساں تے میرے نال رل کے اج صلاح کر لئیے با دل کسے تھان تے دیو. بریلی والے سرکار فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربانی گیا. اور آپ فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان ہی گیا. توجہ کرو اے بچیو، اے جدوں دی آئی ہے نا اے فیس بک، اس ساڈے بچیاں نوں گمراہ کر چھڑیا. میری تحقیق دے مطابق اختلاف دی گنجائش ہے، تسی میرے نال اختلاف کر سکتے ہو. میری تحقیق دے مطابق فیس بک انگریزاں دی سازش ہے. اگر کوئی بچہ سیاںا بیٹھا ہے تو انہوں پتہ ہونا ہے کہ فیس بک دا مالک ایک یہودی ہے. جس دی یہ فیس بک ہے نا وہ یہودی ہے، اور جتنا سی استعمال کرنے ہیں اے دا پیسہ اس یہودی کتے دی جیب میں جاندا ہے. اور مسلمان نوجوان اس فیس بک دے اتے اپنے قیمتی وقت نو برباد کر دیں. اور اے ہی وہ چاہتے ہیں، اے ہی وہ چاہتے ہیں کہ اے تحقیق اور تعلیم دی طرفوں ہٹ جان تے فیس بک کا لگ پون دوجی بک چھڑ دیں. اساں وہ بک واقعی چھڑ دیتی نے تے اسی فیس بک کی سر دیتے ہیں. بندے آندے کوئی اندہ فائدہ بھی ہوتا ہے، چلا کے نہیں ڈٹھی جدو چلائی ادو دساں دے بفائدہ ہے یا کوئی نہ، لیکن جڑے چلیں دے نو آندے کو فائدہ بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ دا شراب والی گل ہے کہ یسالونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. اللہ فرمایا میں دا نقصان جڑا ہے نا وہ دے نفع نالوں ڈھیر زیادہ ہے. یہی فیس بک دا بھی اے دے وچ بھی کوئی بچے نفع آندے ہوندا ہے لیکن دا نقصان زیادہ ہو رہا ہے. انگریز دی سازش کامیاب ہے. ارے میرا یہ شعر بہ کے دھیان نال سنو، میں کل جمعے تے بھی پرسوں کے کل پڑھیا ہے، ہن بھی میں اپنے بچیاں نے سنانا پیا. میرے بیلیو انگریز دا یہی مطلب سی. اقبال فرماتے نے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد سی کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو. یہ دا مطلب ہے یہ دا ذہن پورا ہو گیا. آج ساڑھے دلائیں تاجدار مدینہ دا تصور نہیں وستا. ساڑھے دلائیں میں یورپ فرانس، ساڑھے دلائیں میں یو کے یو اے ای وسط ہے. مدینہ دیاں گلیاں دا تصور نہیں آ رہا. عزیزہ نے وقار سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرما دیں کہ 14 طبقی دلے دے اندر تے تمبو واکڑے تاڑے ہو وچے جھیڑے تے وچے ویڑے تے وچے وجے مہاڑے ہو تے میں قربان انہاں تو باہو تے جڑا دل دی رمزے نو جانے ہو. اللہ
اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی تعلیمات عالیہ تے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے سنگی دعا پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ میرے مولا کریم میں سنگی دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جان برکت فرما، دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا فرما، اس تے کرم فرما، اس تے رحمت فرما۔ میرے مولا اپنے پاک حبیب دا صدقہ اس دے دل دیاں نیک حاجتاں نو پورا فرما۔ نبی پاک سرکار دے پاک ذکر دا صدقہ میرے مولا اس سنگی اعظم دے گھر وچ کاروبار وچ برکت فرما۔ اس دے بھائی، اس دے ساتھی جنہاں نے اس دے اہتمام وچ حصہ لیا ہے انہاں نو بھی اجر عطا فرما، دارین دیاں سعادتاں عطا فرما، دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا فرما۔ میرے مولا کریم صدقہ حضور دے نالین دا یہ جتنے بھی بچے موجود نے ہاتھ اٹھا رکھے انہاں نو حضور دا خادم بنا، حضور دے دین تے عمل کرنے والا بنا، حضور دے دین دا درد اور پیار عطا فرما۔ میرے مولا انہاں بچیاں واسطے دعا کرنا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو صاحب کتاب نہیں۔ میرے مولا کریم اس محفل پاک دا ایصال ثواب برکت و رحمت اے فوت ہونے والے جڑے مسلمان نے بالخصوص اعظم دے والد گرامی انہاں دی روح نو کرنے قبول و منظور فرما، انہاں دی قبر روشن فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، انہاں نو نبی پاک سرکار دی زیارت، نبی پاک سرکار دی سنگت اور حضور دی جوار رحمت جگہ عطا فرما۔ میرے مولا حضور دی کل امت مرحومہ نو بخشش عطا فرما۔ میرے مولا جتنے بچے بیٹھے ہوئے نے انہاں دی جولیاں خیرات عطا فرما، جنہاں کول اولاد نہیں انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما، جنہاں کول بیٹا نہیں انہاں نو بیٹا عطا فرما، جدے کول بیٹی نہیں انہاں بیٹی عطا فرما۔ میرے مولا تیرے خزانے بھرے نے اپنے بندیاں دی جولیاں خیرات عطا فرما۔ جو بچے طلباء نے پڑھ رہے نے انہاں دے علم برکت و اضافہ فرما۔ میرے مولا کریم بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ میرے مولا اس بستی تے اس علاقے تے اہل سنت کرم تے رحمت فرما، اس بستی دے نوجواناں نو حضور دے دین دا پیار عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی